رضا کا سلام۔ بات ہے آج امریکہ اور اسرائیل تعلقات کی، جس کے بیچ میں چین داخل ہو گیا ہے، اور یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے امریکہ کے لیے کہ جو اسرائیل اور امریکہ جس طرح سے ایک ساتھ ہے، اور اسرائیل بہت بڑا سپورٹر تھا امریکہ کا، اور امریکہ اسی طرح سے اسرائیل کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہے۔ اور گاہے بگاہے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو لابسٹ گروپ میں سب سے اسٹرانگ اسرائیل کے ہی امریکہ کے اندر ہے، جن کا انتخابات کے اوپر بھی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، وہ جسے چاہیں اقتدار میں بھی لا سکتے ہیں۔ اچانک یہ ہوا کیا یہ کیسے یہ چین وہاں پہ پینیٹریٹ کر گیا اور امریکہ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور انتہائی حساس نوعیت کا ایم او یو امریکہ چین اور اسرائیل نے سائن کر لیے ہیں۔ بالکل یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یہ امریکہ کے لیے، اور ایون جو چین کے لیے، جسے چین جو ہے دنیا بھر میں یہ چلتا جا رہا ہے، جن ممالک سے چاہتا ہے وہ اپنے معاشی معاہدے کر لیتا ہے، اور امریکہ اب دیکھتا ہی رہ جا رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے آخر، یہ کس طرح سے چین کی پینیٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ چین اور اسرائیل نے ایم او یو پہ سائن کیے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سول ایوییشن کا ادارہ ہے، اس نے ایئر کرافٹس بنانے ہیں، اس کا یہ حساس ترین معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کر لیا گیا ہے، اور امریکہ کو بعد میں اطلاع ملی کہ ایسا کچھ ہو گیا، اور یہ جس طرح سے اس کا جو پروجیکٹ، یہ منصوبہ جہاں پہ ہوگا پائے تکمیل پہنچے گا، وہ اسرائیل کی ایئر فورس کے قریبی جگہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ چین کا بہت اسٹرانگ الائے ایک ایران بھی ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں گو کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے اسرائیل اور اس کا چین کا، یہ کچھ تھوڑا سا وقت پہلے ہوا، لیکن خبر ابھی منظر عام پر آئی ہے، لیکن ایران کے ساتھ جو 25 سالہ معاہدہ ہوا ہے یہ تو ابھی حال ہی میں ہوا ہے۔ تو یہی تھا امریکہ کی تشویش، وہ اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ چین ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے، 5G ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے، اور اسرائیل پہلے سے اس کے اوپر ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو تہران میں یہ ایران کے جوہری سائنسدان کو جو قتل کیا تھا، وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی کیا تھا، جس میں بغیر انسان کے گاڑی کھڑی تھی، اس نے تصویر کو شناخت کر کے فائرنگ کی تھی۔ تو یہ ایک بڑی ہی امریکہ کے لیے ایک افسوسناک اور شرمندگی کی اور حیرانی کی بات ہے کہ جو اسرائیل جس کی ناجائز ریاست کے میں بھی امریکہ نے اس کا ساتھ دیا، امریکہ اور برطانیہ مسلسل ساتھ دیتے آ رہے ہیں، اور جو فلسطینی علاقے تھے جن کو قبضہ کیا اسرائیل نے، اس کے اوپر بھی ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، اسرائیل کو تھپکی دی جا رہی تھی، اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن میں نے بات یہ کرنی ہے کہ آیا ایسے تعلقات میں کیوں رکاوٹ آئے کہ بیچ میں چین داخل ہو گیا اور اس کو اسرائیل نے خیر مقدم کیا ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جس طرح سے ان کی آشیرواد بینجامن نیتن یاہو کو حاصل رہی ہے، اور انہی کے دور میں یہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی، پہلے ان کا نام آ رہا تھا لیکن نہیں آیا۔ بحرین اور بحرین ہو گیا، اور یہ سوڈان کا بھی نام آ گیا، ان کے تعلقات ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا دوست ممالک کے ذریعے، لیکن پاکستان ڈٹا رہا، ایسا نہیں کیا تسلیم ان کو۔ تو ایک یہ چیز سی معاملہ رک گیا۔ دوسری چیز یہ تھی جو ڈیل آف دا سینچری وہ ٹرمپ نے کرانی تھی، جو ان کے داماد ہیں جیریڈ کشنر، ان کے ذریعے کرانی تھی، بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہے، اور بھی لوگ ہیں کچھ اس میں متحرک رہے کہ ڈیل آف سینچری ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ تو یہ جو صورتحال تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز کہ جو امریکہ میں جو بائیڈن انتظامیہ آئی ہے، اس کے بھی وہ بھی ناراضی کا اظہار ان کے ساتھ کیا، اسرائیل کے ساتھ کیا، اور پھر ایک اور سب سے بڑی بات جو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ، فلسطین کے علاقے تھے ویسٹ بینک اور دیگر، ان کے ساتھ اوکوپائڈ کا لفظ استعمال کیا جا رہا تھا کہ فلسطین اوکوپائڈ ایریا، جو بائیڈن انتظامیہ نے اوکوپائڈ کا لفظ ہٹا دیا فلسطینی علاقے سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 1967 میں جو وار ہوئی تھی، 6 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس میں اسرائیل نے گولان ہائٹس اور ویسٹ بینک پر اس پہ قبضہ کیا تھا۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے
کہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس حقیقت سے منکر کوئی نہیں ہو سکتا جو اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں اسرائیل کو شاید یہ کانٹے کی طرح ان کے دل میں چبھ رہی ہوں گی باتیں، یہ آخر ہو کیا رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ یا فلسطینیوں کے ساتھ ہے؟ تو یہ دراڑ آئی ہے امریکہ، یہ داخل ہوا چائنا بیچ کے اندر داخل ہوا، کیونکہ جیسا کہ علم ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا ہے وہ پوری دنیا کو اس سے ملا رہا ہے، ایٹ لیسٹ اس نے یہ پاکستان کے ذریعے، افغانستان، سینٹرل ایشیا کے ذریعے یورپ تک وہ سڑکوں کا جال بچھا چکا ہے سارا، یہ رابطہ پورا آ چکا ہے، رشیا ٹرکی بھی اس کے اندر ہے۔ اب اسرائیل کس طرح سے جڑ سکتا تھا مسلمان ممالک کے ساتھ بھی اور اس میں شامل ہو سکتا تھا؟ اس میں واحد راستہ چائنا کا تھا، جو چین کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ چین کے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، کہیں جا کے مستقبل میں یہ چین، پاکستان، ایران ان کے درمیان جو اسرائیل کے ساتھ کشیدگی ہے، کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ فلسطینیوں کا حق ہے اور اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ایران اور پاکستان کا کیٹیگوریکل اسٹانس رہا ہے، کیونکہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ یہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ریاست کے اوپر۔ تو اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اسرائیل اگر چین کے ساتھ تعلقات استوار کر لیتا ہے بہتر، تو کہیں جا کے آگے ہو سکتا ہے کہ چائنا دیگر ممالک کو کہے کہ چھوڑیں، جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ آپس میں تعلقات استوار کریں، تو اسرائیل بھی شاید اپنی کچھ پالیسی شاید تبدیل کرے، اس طرح سے وہ یہ معیشت کی بہتری کے لیے آگے بڑھے، گو کہ ابھی بھی وہ بہت ہی بھاری بھرکم ان کا عسکری لحاظ سے بھی اور یہ معاشی لحاظ سے بھی ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت آگے وہ جا چکا ہے۔ تو یہ ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ چائنا کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جنگ کے بجائے معیشت کو ترجیح دی جائے اور لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے بجائے ان کو ہمنوا بنائے، ان کے ذریعے آگے ترقی کی جائے، وہ بھی ترقی کریں۔ اسی لیے چین آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں امریکہ کی جانب سے مسلسل جنگیں مسلط کی جا رہی ہیں، مسلمان ملک ہوں یا کسی دوسرے ملک ہوں، کیونکہ اگر اس کی تاریخ پہ تھوڑا سا دیکھیں امریکہ کی، ہم 1912 سے لے کے 1933 تک اس نے لاطینی امریکہ کے کئی ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ دوسری جنگ عظیم جس کا اختتام ہوا، امریکہ کی جانب سے جو ایٹمی حملہ کیا، جاپان کے اوپر تاراج کر دیا، تباہ برباد کر دیا بالکل۔ پھر اسی طرح سے افغانستان میں آپ دیکھیں، آپ ان کے تورا بورا کے پہاڑوں پہ جو بموں کی ماں سے حملہ کیا، تجربات کیے، اس سے ماحول خراب ہوا اور سارا کچھ اس نے کہ تباہ بربادی کی۔ پھر عراق دیکھ لیں آپ، ماس ڈسٹرکشنز کے نام پر آپ نے وہاں پہ اٹیک کر دیا، لیکن وہاں پہ اسلحہ اس طرح کا کوئی نہیں ملا وہاں۔ تو یہ پھر سیریا کے اوپر جنگ کی، یمن کے اوپر، ایران کے اوپر وہ کروائی پہلے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، لوگ جنگوں سے تنگ آ گئے، لیکن امریکہ اپنی پالیسی ابھی بھی تبدیل نہیں کر رہا۔ وہ یہی وجہ ہے، ان کی فرسٹریشن ہے، وہ دیکھ رہے ہیں چائنا آگے بڑا، دیگر ممالک جو ہیں جنگوں کو چھوڑ چکے ہیں، یورپ پورا ختم کر دیا، ان کے بارڈر ہیں لیکن فوج نہیں کھڑی ہوتی ساری، لیکن امریکہ ابھی بھی وہیں ہے۔ تو اس کی دیکھیں وجہ یہ جنگ خود مسلط کی سیریا کے اوپر، انہوں نے مئی 2011 میں جو جنگ مسلط کی ہے۔ تو اب ان کے وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں، مذکر خیز جو بیان ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیریا میں جب میں بچوں کا قتل دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بچے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم یہ ریجم چینج کرنے کے لیے انہوں نے جنگ مسلط کی سیریا کے اوپر؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ریجم میں رہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، جہاں چاہتے ہیں جمہوریت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور جدھر چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، جہاں بادشاہت ہے اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تمام تر جو صورتحال بن رہی ہے، اس کا مطمع نظر یہی ہے، وجہ یہی بنی میرے اس ویلاگ کی، کہ بتایا جائے کہ لڑائی جھگڑے کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے ماں سوائے نقصان کے۔ جو چین کی حکمت عملی ہے کہ خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جائے، تجارت کو فروغ دیا جائے، لوگوں کی جو حالت ہے اسے بہتر بنائی جائے، کیونکہ جتنی زیادہ معیشت ترقی کرے گی اسی طرح سے غربت کا دنیا سے خاتمہ ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ ایک اور بھی چیز ہے، جب لوگ مصروف ہوتے ہیں تو پھر نگیٹیوٹی ان کے ذہنوں میں نہیں آتی۔ تو دنیا اسی کے ساتھ ہے کہ جو پرامن رہے،
पुरअमन होने के साथ साथ अपनी मईशतों को आगे लेके जाए, एक दूसरे के साथ मिल के रहे, एक दूसरी कौमों का, ज़बानों का एहतराम करें, उनके साथ आगे बढ़े। इसी में सबकी फलाह है, इसी में सबकी निजात है और इसी में सबकी तरक्की भी है। तो अमेरिका को भी ये चाहिए कि वो कम से कम चीन से जो मुस्बत चीज़ें वही ले ले, बाकी छोड़ दें, क्योंकि उसकी जंगों की आदत तो ख़त्म नहीं हो रही। कि अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ जो मुआहदा किया था उससे पीछे हट गए, उससे क्या होगा, एक बार फिर खित्ते में अब जंग के बादल मंडराने लगेंगे। तो इस मौके पे यही सोचना चाहिए कि जिस तरह से इसराइल ने अमेरिका के साथ वो छोड़ने पे तुल गया है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि चीन की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए। तो हमें अमेरिका को भी इस मौके पर सोचना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। जंगों से कुछ हासिल नहीं होगा, हासिल होगा तो मईशतों की बेहतरी से और एक दूसरे के साथ जुड़ने से बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।